الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 254 میں آیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، انفاق کی بات آئی تھی کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ بیچ میں آیت الکرسی آئی اور جس سے میں نے بتلایا تھا کہ اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ ہم جو خرچ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ کوئی ہم محتاج ہیں، تم اگر خرچ نہ کرو گے تو ہمارا کارخانہ جو ہے اس کا کام رک جائے گا اور ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ ہماری شان تو بہت اونچی ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں، اس صورت میں وہ محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے، تو اس لیے یہ سمجھ کر ہرگز نہ دیا جائے۔ دوسری بات خود بخود اس سے یہ بھی نکلتی تھی اور اس طرف متوجہ بھی کرنا تھا کہ جب اللہ کے نام سے دینا ہے تو پھر اچھی چیز دی جانی چاہیے، اس واسطے کہ ہم کسی کو جب ہدیہ دیتے ہیں تو اس کے مرتبے کا خیال کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ معمولی آدمی کو ہدیہ دینا ہے تو ہدیہ بھی معمولی، کوئی بہت اونچے مرتبے کا انسان ہے تو اس کو ہدیہ بھی اونچے اعلیٰ درجے کا دیا جاتا ہے۔ تو جب صدقہ دینا ہے اور وہ اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے نام سے دینا ہے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتوں کا اور اس کے مرتبے کا لحاظ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ بھئی ہم تو غریب کو دے رہے ہیں، غریب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لہذا اس کو معمولی چیز دی جائے۔ اس طرف بھی خود بخود اس سے توجہ ہو جاتی تھی۔ یہاں انہی دو باتوں کی دراصل تفصیل بھی آ رہی ہے۔ اچھا، آیت الکرسی کے بعد پھر مسئلہ آیا تھا اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اور ایک مکالمہ اور ڈیبیٹ جو تھی نمرود کے ساتھ، اس کو بتلایا گیا۔ پھر ایک نبی کا واقعہ ذکر ہوا، اس میں یہ تھا کہ اللہ کو قدرت ہے مردوں میں جان ڈالنے کی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے کی، وہ بات وہاں بتلائی گئی تھی۔ یہاں انفاق کی بات آئی۔ مناسبت یہ ہے کہ جو اللہ مروں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور مردوں میں جان ڈال سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی خرچ کیے ہوئے مال جو ہے اس میں بھی ترقی اور اضافہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ اس کو فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے اس شخص کی مثال کہ جو ایک دانہ ڈالے زمین کے اندر، جیسے کاشتکار اور فارمر جو ہوتے ہیں وہ ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس میں سے 7 بالیں گیہوں کی نکلتی ہیں ہر دانے میں سے، اور پھر ہر بال کے اندر 100 دانے گیہوں کے ہوتے ہیں۔ تو دانہ ڈالا تھا ایک اور ملے کتنے؟ 700۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری کھیتیوں کو جس طرح سے بڑھاتے ہیں، تو اسی طرح سے اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو اسی طرح بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے آگے چل کر کے آپ کو آیت ملے گی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ عجیب ہے وہ آیت، یعنی مشاہدہ جو ہے اس مشاہدے کے خلاف، مشاہدے کا مطلب آنکھوں سے جو چیز نظر آتی، یہ ایک عام عقل جو ہے انسان کی، جو ایمان اس کے لیے رہنما اور رہبر نہ ہو، وہ عقل جو فیصلہ کرتی ہے، قرآن اس سے مختلف ایک بات کہہ رہا ہے۔ انسان کی عقل کیا کہے گی؟ سود اور بیاج پہ جو آپ پیسہ دیتے ہیں وہ پیسہ آپ کا ضائع نہیں جاتا، نہ صرف یہ کہ ضائع نہیں جاتا بلکہ ایک کے 2 بنتے ہیں۔ $100 دے دیجئے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد $200 بن کے آ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سود کے ذریعے سے تو مال بڑھتا ہے، اور اگر کسی کو صدقہ خیرات کر دیجئے تو $10 تھے، آپ نے ایک دے دیا تو 9 رہ گئے، 10 کے 11 تو نہیں بنے نا، 10 کے 9 بن گئے ہیں، 11 نہیں بنے۔ تو یہ تو ہے ہمارا مشاہدہ اور عام عقل کے جس سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سود سے پیسہ بڑھتا ہے
اور صدقہ خیرات سے مال گھٹتا ہے۔ قرآن نے آگر کیا کہا؟ بالکل دوسری مختلف بات کہی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ نیست و نابود کرتا ہے اور صدقہ اور خیرات جو ہے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ بالکل الٹ دی بات کو، تو سود جو ہے اس سے پیسہ کبھی نہیں بڑھے گا۔ تو مال کے نہ بڑھنے کے معنی کیا ہیں؟ مال کے نہ بڑھنے کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم کاؤنٹ کریں، 1 بل 2 بل 3 بل، سمجھ میں آیا؟ نوٹوں کو گن رہے بیٹھ کر کے، تو ظاہر ہے کہ 2 اور 3 جو ہیں تو 2 کم ہوتے ہیں 3 زیادہ ہوتے ہیں، 2 بل کم ہوں گے 3 بل زیادہ ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے مال کی کمی اور زیادتی، اور ایک مال کی کمی اور زیادتی یہ ہے کہ مال دیکھنے میں بہت ہے مگر اس کے مقابلے میں جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس مال سے کہیں بڑھ گئی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خرچ اور آمدنی کا جو ریشو ہے، ضروریات کے جس میں مال کو خرچ کیا جانا چاہیے وہ ضروریات بڑھ رہی ہیں اور مال اس کے مقابلے میں کم ہے۔ ایک یہ ہے قرآن کے کہنے کا حاصل یہی ہے کہ سود کے نتیجے میں کیا ہوگا، ہم اس ادبار میں قوم کو معیشت کو مبتلا کر دیں گے کہ ان کی ضرورتیں بڑھ جائیں گی اور اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو مال مجموعی طور پر وہ ناکافی ثابت ہوگا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا معاشرہ جس طرح سے سود کی لپیٹ میں ہے، تو سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خاندان ہو، پورا شہر ہو، پورا ملک ہو، یہ دیکھنے میں تو یہ ہے کہ بڑی خوشحالی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ مال ہے کہاں؟ سارا سود کے اوپر چل رہا، جو اصل راس المال تب پرنسپل وہ غائب ہو چکا ہے، نہ گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ شہروں کے پاس ہے، اور نہ خاندانوں کے پاس، پرنسپل غائب ہے، سود پہ چل رہا ہے معاملہ۔ کارڈوں کو آپ یوز کرتے ہیں، بینک سے لون لیتے ہیں، گھر کے ہم بڑے ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ درجے کی ہمارے پاس بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، مگر سوال یہ کہ وہ ہے کس کا؟ وہ کسی کا بھی نہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ کسی کا بھی نہیں، نہ ہمارا ہے نہ بینک کا ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ خدا جانے کس کا، اس لیے کہ بینک کے پاس خود اپنا ہی مال نہیں ہے۔ تو لیکن ایک پیپر پر کارروائیاں چل رہی ہیں، بینک نے آپ کو لون دے دیا اور آپ نے گھر لے لیا، گھر آپ کا کہا جا رہا ہے لیکن وہ نہ آپ کا ہے نہ بینک کا ہے۔ تو یہ جو صورت حال ہے کہ، اور پھر یہ کہ صاحب ہماری جو اصل انکم ہے کہ مہینے میں ہماری جو ہم کو جاب سے جو ہم کو سیلری ملتی ہے، کیا واقعتاً ہم اتنا ہی خرچ کرتے ہیں؟ نہیں، ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، شادی ہو گئی، گاڑی لینی ہے، فلانی چیز لینی ہے، اور جانے کے بعد ہم نے گھر سے کارڈ دکھایا اور اپنا کریڈٹ جو ہے چیک کروایا اور اٹھا کر ہم نے گاڑی بھی لے لی، شادیاں بھی کر دیں، گھر بھی لے لیا، سارے کام ہو گیا، لیکن صرف کریڈٹ پر چل رہا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اخراجات جو ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے اور ہماری جو ریل انکم ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو انکم کم ہے اور اخراجات زیادہ۔ یہ ہے اس سود کی مار۔ اچھا، اور آگے بڑھ کر اگر میں کہوں کہ بھائی مال کسی واسطے ہے؟ مال خرچ کرنے کے واسطے۔ کیوں خرچ کرنے کے واسطے؟ اس واسطے کہ جب ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، ضرورت اٹکی رہتی ہے تو دل جو ہے وہ بھی اٹکا ہی رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ تو دلوں کے سکون کے واسطے ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری ہے، اور ضرورتوں کے پورا کرنے کے واسطے مال کا ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مقصد کیا ہے؟ دل کا سکون۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب جتنی جو ہے سود اور بزنس جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی سکون اور راحت جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ افریقہ کے وہ بیچارے وہ جن کو آج بھوکا اور ننگا کہا جا رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ ان کے اندر اور بیماریاں ہوگی مگر ہارٹ اٹیک کی بیماری سب سے کم ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب صحیح ہے کہ ہارٹ اٹیک کی بیماری سب سے کم ہے وہاں۔ ہندوستان کے کسانوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی بیماری سب سے کم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ بیچارے 2 بیگھہ 4 بیگھہ زمین کے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنے پسینہ بہا لیتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ روکھی روٹی وہ کھا لیں گے، اوپر سے پانی پی لیں گے، اللہ کا شکر ادا کر دیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ ہندو ہے تو وہ بھگوان کا شکریہ کہہ دے گا، لیکن نہ اس کو شوگر کی بیماری ہے نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہے۔ یہ ساری بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ دل کو سکون اور قرار نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ تو آخر دلی تو ہے، وہ کہاں تک اس کو جھیلے گا؟ وہ آخر اس کی چلتی چلتی مشین کبھی رک ہی جاتی ہے۔ تو اصل میں نہ سکون نام کی کوئی چیز باقی رہی ہے، یہ ہے یمحق اللہ ربا،
اور اس کے مقابلے میں صدقہ خیرات کرنے والے کو جو راحت دل ملتی ہے، جو سکون قلب اس کو میسر آتا ہے کہ وہ اس نے دیا ہے. ارے بھائی اس نے تو کمایا، کمانے کے بعد دوسرے کو دے دیا، وہ لوٹ کر آنے والا نہیں، اس نے دے دیا، مگر دل کو ایسی راحت ملتی ہے وہ خرچ کر دینے کے بعد کہ وہ ایک عجیب ہی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود اور ربا کو تو نیست و نابود کرتے ہیں اور صدقات کی پرورش کرتے ہیں. تو یہاں فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایک دانہ ڈالنے والے کو 700 دانے ملتے ہیں، اسی طرح مثال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی. تو صاحب آگے فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اگر یہ قدرت ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے بنائے، تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ 1400 نہیں کر سکتا تھا؟ سمجھا؟ ظاہر ہے کہ قدرت میں اس کا تو 1400 کرنے بھی ہوا. تو یہاں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی نے ایک پیسہ خرچ کیا ہے تو ایک پیسے کے 700 پیسہ کوئی یہ میکسیمم نہیں ہے کہ اللہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہ اس کا اجر اور اس میں برکت اور خیر جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالی وسعتوں والے ہیں اور علم والے ہیں. وسعتوں والے ہیں تو وہ جب جس کے پاس وسعت ہوگی اس کو خرچ کرتے ہوئے کوئی تعامل نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے خزانے میں وسعتیں ہیں تو وہ 700 گنا اور 10 اور 1400 گنا جتنا بھی چاہے کر سکتا ہے. علیم، جانتے ہیں کس نے خرچ کیا، کتنا کیا اور کیوں کیا. آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی 2 صفتیں بتلا کر وہ آگے کی آیت میں جو مضمون آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا. بات یہ ہے کہ 2 چیزوں کو دیکھا جانا، ایک اس بات کو سب سے پہلے دیکھا جائے، کسان کھیتی کرتا ہے، اس کی کھیتی برابر ہونے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو بیج اور سیڈز وہ ڈال رہا ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. اگر وہ خراب ہے، اس کو پہلے ہی گھن لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اوپر سے دیکھنے کو تو بیج ہے وہ، مگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بویا جائے اور اس میں سے کچھ نکلا جائے. بیج جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ زمین صحیح ہونی چاہیے. اگر زمین صحیح نہیں ہے اور لے جا کر کسی بنجر زمین میں ڈال دیا کہ جس میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس بیج کو، کبھی بھی وہاں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، جو ڈالا وہ بھی چلا جائے گا، بیکار جائے گا. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو کھیتی کرنے والا ہے اس کو کھیتی کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. اناڑی آدمی ہوا، اسے پتہ ہی نہیں ہو پتا کس موسم میں ڈالنا ہے، نہیں ہو پتا کہ اس میں بیج ڈالنا کہ طریقہ کیا ہے، نہیں ہو پتا بیج ڈال دینے کے بعد مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سمجھ میں آیا؟ تو ظاہر بات ہے کہ اگر طریقہ معلوم نہیں ہوگا تب بھی اس کا ڈالا ہوا بیج بیکار جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اسے کچھ نہ ملے. 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ کھیتی کرنے والا کھیتی کرنے کو جانے، بیج صحیح ہونا چاہیے، زمین درست ہونی چاہیے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کے برابر ہونے کے لیے بھی 3 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ وہ مال صحیح ہونا چاہیے. سمجھا؟ مال اگر صحیح نہیں ہے، حرام مال لا کر کے اگر کوئی شخص جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا چاہے، وہ مال ہی صحیح نہیں ہے. تو مال صحیح نہیں ہے تو یہ صدقہ بھی صحیح نہیں، صدقہ صحیح نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ترقی کہاں سے ہوگی. تو مال صحیح ہونا ضروری ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو جس کو دیا جا رہا ہے وہ اس کا مستحق ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کوئی پہلے سے مالدار ہے، لے جا کر اس کو صدقہ دے دیا تو وہ صدقہ تھوڑی ہوگا. صدقہ تو دینا ہوگا کس کو؟ جو اس کا مستحق ہے. نبی کریم صلی اللہ قرآن شریف میں بھی ہے انما الصدقات للفقراء، صدقات جو ہیں وہ فقیروں کے واسطے ہیں، مسکینوں کے واسطے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، آپ نے ان کو ہدایت دی تھی کہ جب وہاں تم جاؤ گے تو لوگوں کے سامنے تم ایمان کلمہ شہادت جو ہے وہ پیش کرنا، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی طرف دعوت دینا. فَإِن قَبِلُوا، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو پھر ان سے ان کے سامنے اسلام پیش کرنا کہ نماز کی بات کہنا اور روزوں کی بات کہنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو قبول کر لیں تو ان سے کہنا کہ ان کے جو زکوٰۃ کی بات ان کے سامنے رکھنا. اور وہ زکوٰۃ کی بات کہتے وقت آپ نے فرمایا تھا
کہ یؤخذ من اغنیائہم ویرد الی فقرائہم، کہ وہ مال جو ہے ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور انہی کے کمیونٹی کے غریب جو لوگ ہیں ان کو لوٹا دیا جائے گا. تو یہ آپ نے فرمایا. تو معلوم ہوا کہ اس سے نہ صرف یہ کہ پروسیجر جو ہے وہ بتایا گیا جو اس کا طریقہ، بلکہ یہ کہ اس سے کانسیپٹ بھی معلوم ہوا کہ کانسیپٹ جو ہے زکوٰۃ کے تعلق سے اور صدقات کے سلسلے میں، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ مالداروں کے پاس جو ان کی ضرورت سے زائد پیسہ رکھا ہوا ہے، ضرورت سے زائد کا لفظ ذہن میں رہے، اسی بات سے زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے کہ جس کی اپنی ضرورتوں سے زائد پیسہ اس کے پاس رکھا ہو اور وہ ایک خاص مقدار منیمم اس کی بتلائی گئی اور پھر اس پر سال گزر جائے. تو جس کے پاس مال جو ہے رکھا ہوا ہے وہ سال گزر گیا، ظاہر بات ہے وہ زیادہ ہے اس کے پاس ضرورت سے، تو پھر بھی یوں نہیں کہا کہ سارا لے لو. یہ پھر بھی نہیں کہا، ورنہ ہو سکتا تھا کہہ دیا تمہارے اوپر سال گزر گیا ہے، تمہاری خرچ میں کام نہیں آیا، لاؤ سارا ہم کو دے دو. لیکن نہیں، بلکہ اس کے مالک ہونے کا اعتبار کیا گیا. تم مالک ہو مگر ہاں اتنا دے دو 2.5%. اچھا صاحب، تو وہ 2.5% دے کر کے کہاں خرچ کرنا ہے؟ وہ یرد الی فقرائہم، فقیروں پر خرچ کرنا، وہ اصل کانسیپٹ ہے. اگر اس کو ذہن میں نہ رکھا جائے تو پھر وہ آیت مصارف جو کہلاتی ہے بہت مشہور اور جس کے معنی اور مطلب کے اندر لوگوں نے بڑی گڑبڑ کی ہوئی، آج کل کے محققین وہ اسی واسطے کہ کانسیپٹ جو ہے زکوٰۃ کا وہ حدیث جو بتلا رہی ہے، اور حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، تمام کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے جس کو میں نے ابھی نقل کیا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے فرمایا. تو وہ اتنی صحیح حدیث جو ہے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اس سے کانسیپٹ معلوم ہوتا ہے. وہ آیت مصارف کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن سبیل. یہاں اور تو سب کے سب افراد ہیں، انسان ہیں. فقیر کون ہوگا؟ انسان ہوگا. مسکین کون ہوگا؟ انسان ہوگا. والعاملین علیہا جو زکوٰۃ وصول کرنے پر لگے ہوئے ہیں وہ کون ہوگے؟ انسان ہوگے. والمؤلفۃ قلوبهم جن کو تالیف قلب کے واسطے، ان کو انکریج کرنے کے واسطے، اسلام پر جمع رہنے کے لیے ترغیب دینے کے واسطے خرچ کرنا، وہ بھی انسان ہے. اور اسی طرح سے غلاموں کو غلامی سے آزادی دلانے میں مدد کرنے کے لیے مال دینا، وہ بھی ظاہر ہے کہ انسان ہے. وہ اور اسی طرح سے والغارمین جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے میں مدد کرنا، ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے. وہ اور اسی طرح سے کیا نام ہے، وابن السبیل مسافر، کہ مسافر اگر ان پر خرچ کرنا ہے، ضرورت مند ہے، وہ بھی انسان ہے. تو یہ 7-8 مصرفوں میں 7 مصارف وہ ہیں کہ ہر مصرف جو ہے وہ انسان ہے. ایک مصرف جو آیا وابن السبیل، اس کو لوگوں نے عجیب طرح سے اس کی تشریح کر دی. وہاں کا اللہ کے راستے میں، اب اللہ کے راستے میں مسجد میں بھی دے دو، مدرسے میں بھی دے دو، وہاں بھی دے دو، یہاں بھی دے دو. تو یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ 7 مصارف میں انسان ہو اور ایک مصرف جو ہے وہ غیر انسان ہو جائے، نہیں ہو سکتا. اسی لیے دور اول میں صحابہ اور تابعین میں کے زمانے میں وفی سبیل اللہ کا ترجمہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا گیا. الغازی اور سب سے پہلے تو یہ ترجمہ ہوا، تابعین نے اس کے اندر ایک اضافہ کیا الحاج کا، جو حج کرنے والا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص حج کو جا رہا ہے اور اس کو ضرورت ہے، وہ بیچارہ اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا کھانے پینے کے لیے، اس کی مدد کر دینا، وہ بھی پرسن ہوا. تو مال اس کو دیا جائے گا جس میں مالک بننے کی صلاحیت ہے. دیواروں کے اندر تو مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں، ان کو کہاں سے دیں گے؟ تو للفقراء لام لایا گیا. لام جو ہے وہ تملیک کے لیے ہے، مالک کے واسطے. مثلا اگر یہ کہوں تو کہ صاحب یہ پیپر ھذا لک، یہ آپ کے لیے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صاحب یہ آپ اس کے مالک نہیں ہوں گے. پہلے معنی اس کا یہ ہوں گے جب لک لائیں گے، لام کا استعمال کہ آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں یا مالک بن رہے ہیں. تو لام تملیک کے واسطے، للفقراء یہی کہنا ہے فقہا کا. تو اس واسطے وہاں فی سبیل اللہ میں نے کہا کانسیپٹ کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہاں بھی پرسن ہی ماننا پڑے گا کہ وہ اس حالت میں محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دیا جائے. لہذا مسجد میں کی تعمیر میں یا مدرسے کی تعمیر میں اس میں جو ہے زکوٰۃ کو نہیں خرچ کیا جائے گا. کانسیپٹ کے بھی خلاف ہے اور آیت میں جو بات آ رہی ہے اس سے بھی وہ ٹکراتی ہے وہ بات. تو بہرحال یہاں یہ تھا کہ
تین باتیں میں نے کہی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ایک بات تو یہ ہے کہ خرچ کرنے والا جو ہے وہ اس کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، طریقہ معلوم ہونا چاہیے کس طرح خرچ کرنا ہے، دوسری بات یہ مال صحیح ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ جس کو دینا ہے وہ اس کا مستحق ہونا چاہیے۔ یہ تین شرطیں ہیں صدقے کے صحیح ہونے کے واسطے۔ اچھا صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ کھیتی کے لیے بھی میں نے تین باتیں بتائیں، وہ کہیں کے لیے ضروری ہے؟ غلے کے اگنے کے واسطے۔ مگر غلے جو اگا ہے، جو کھیتی اگی ہے، اس کو بھی تو باقی رکھنا ہے۔ قوم پر تو نکل آئی، مگر اس سے تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ وہ کھیتیاں بڑھیں ہیں، اس میں دانا پڑے، وہ غلہ بنے، اس وقت تک ہم کو انتظار کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کھیتیوں کا باقی رہنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا یہ کہ آندھی طوفان سے بچا رہے، اور جیسے جیسے ضرورت ہو اس کو پانی اور ہوا اور روشنی ملتی رہے، تو کھیتیاں باقی رہیں گی، محفوظ رہیں گی۔ لیکن اگر یہ ہوا کہ نہ پانی اس کو وقت پہ ملا، نہ روشنی اس کو وقت پہ ملی، نہ اور گرم ہواؤں نے اس کو جھلس دیا، کھیتی کہاں سے باقی رہے گی؟ ٹھیک اسی طرح سے صدقے کے بھی باقی رہنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے۔ جس کو دیا گیا ہے اس پر احسان نہ جتلائیں کہ صاحب میں نے تمہاری مدد فنا وقت میں کی تھی، یہ تھا۔ اور اسی طرح سے اس کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ تکلیف نہ پہنچانے کے معنی یہ ہے کہ اس کو گالیاں دے دینا، دھتکار دینا اور نازیبا الفاظ اس کے استعمال کر لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دینے والے دیتے بھی نہیں اور اوپر سے چار لفظ برے اس کو جو ہے پٹخا دیتے ہیں۔ یہ ہے برے تکلیف پہنچا دینا۔ ہر ایک کے سینے میں دل ہے اور ہر ایک انسان عزت رکھتا ہے۔ اگر آج وہ شخص ضرورت مند ہو گیا پیسے کے لحاظ سے، اس کا یہ معنی کہاں سے ہو گیا کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ عزت اسی کے پاس ہو جس کے جیب میں ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں، تو یہ تو عجیب بات ہوئی۔ تو پیسے کی عزت ہوگی، پیسے والے کی عزت نہ ہوئی۔ اصل تو یہ ہوا۔ اسی واسطے وہ جو میں نے شاید آپ کو کبھی سنایا ہوگا لطیفہ کہ صاحب وہ ایک صاحب جو ہیں وہ جب گھر پہنچا کرتے تھے اچھے پیسے والے، تو وہ تجوری کھولنے کے بعد شام کو گھر پہنچ کر کے وہ تجوری کھول کے اپنی اور سارے وہ نوٹوں کی گڈیاں اور سب کو سامنے رکھ کر کہتے تجھے فلاں نے بھی سلام کہا ہے، تجھے فلاں نے بھی سلام کہا، تجھے فلاں نے بھی سلام کہا۔ وہ کسی نے سن لیا کروز کی حرکت کر رہا ہے، انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو تم؟ کہنے کا پیغام پہنچاتا ہوں جس نے سلام کہا۔ ارے بھائی اس کو کس نے سلام پہنچایا؟ کہنے لگا جتنے لوگوں نے مجھے سلام کیا تم سمجھتے مجھے سلام کرتے ہیں؟ وہ راستے سمجھ آیا؟ مجھے نہیں سلام کرتے، وہ میرے پیسے کو سلام کرتے ہیں۔ ورنہ اگر میرے پاس پیسہ نہ ہو تو مجھے کون سلام کرے گا؟ تو پیسے کو سلام کرتے ہیں، میں آ کے اس پیسے کو سلام پہنچا دیتا ہوں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا کہ اصل عزت پیسے کی ہے، تو پیسے والے کی بھی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ پیسے کی عزت ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں اس کی کوئی عزت نہیں۔ تو قرآن نے آ کر یہ آگے آ رہی ہوا ہے، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کی عزت اس کے انسان ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ غریب ہے اور چاہے وہ پیسے والا ہے۔ تو پیسے والے کو یہ حق کسی طرح نہیں دیا جا سکتا کہ صاحب وہ صدقہ دے یا نہ دے، لیکن کسی کے لیے واسطے غلط الفاظ استعمال کرے، اس کو دھتکار دے، اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ تو میں نے کہا صدقے کے باقی رہنے کے واسطے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان سب کو سامنے رکھیے تو اب آگے کی ساری آیتیں جو ہیں اب اس کا مطلب سمجھ میں آتا جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہاں واللہ واسع علیم فرمایا، اللہ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ وسعتوں کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ اللہ اگر دینا چاہتے ہیں کسی کو زیادہ تو کوئی تعامل نہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ علیم اس لیے فرمایا کہ وہ دینا جو ہے وہ اللہ کے واسطے ہے، تو اس میں کتنی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنا تقوی ہے، کتنا خوف خدا ہے، کتنے رضا الہی کا جذبہ ہے، اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک کھیت یہ ہے، دوسرا کھیت اس کے برابر میں ہے، یہ کھیت خوب ترقی کر رہا ہے، دوسرا کھیت ذرا اس کے مقابلے میں دبا ہوا ہے۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ کچھ ہے درمیان میں فرق، چاہے کھیتی کرنے والے کے طریقہ کار کا فرق ہے، یا جو اس کو فرٹیلائز کیا گیا ہے اس میں کوئی فرق ہے، یا بیج کی کوالٹی میں فرق ہے، کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے کہ ایک کا کھیت جو ہے وہ معمولی ہے اور دوسرے کا کھیت جو ہے وہ لہلہا رہا ہے۔ اسی طرح سے صدقات کے اندر بھی ہے کہ ایک صدقے کا جواب جو اجر ملے گا یا اس کے بدلے میں جو برکتیں ملیں گی وہ مینیمم ہے 700 گنا، کیونکہ اللہ نے 700 گنے سے اس کو شروع کیا ہے، تو مینیمم تو ہے 700 گنا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی
اب اس کی نیتوں کے لحاظ سے اضافہ فرمائیں گے واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ دگنے کی بات ہوئی، معلوم ہے 1400 گنا ہو سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں، تو معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہیں تو اس کو ڈبل اور ٹریبل نہیں، بے حساب بھی اجر دے سکتے ہیں اور بے حساب اس کو برکتیں دے سکتے ہیں۔ تو علیم علم والے اللہ سبحانہ و تعالی نیتوں کے حال کو بھی جانتے ہیں اور جو عمل جس طرح سے کیا گیا اس کو بھی جانتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ وہ کسی طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ یعنی ان کا اجر ہونے کے معنی یہ ہے کہ ویسے تو اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے، لیکن یہ کہ ان کے عمل اور ان کی نیتوں کے مناسب، اس واسطے ان کو اجر کہا، ورنہ تو اصل تو اللہ کا فضل ہے۔ ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ ڈر کہے گا کہ صاحب جو کچھ خرچ کیا شاید اللہ قبول کرے نہ کریں، شاید اس کا اجر ملے کہ نہ ملے، نہیں، یہ تو ڈر نہیں۔ اور غم کس کا کہ جو کچھ خرچ کیا آپ پچھتا رہے ہیں، ہائے ہائے ہم نے کہیں کو خرچ کر دیا، یہ غم بھی ان کو نہیں ہوگا خرچ کر دینے کے بعد۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، فرمایا بھلی بات کہہ دینا اور کسی کو معاف کر دینا یہ کہیں اچھا ہے، کائے سے؟ ایسے صدقے سے کہ جس کے پیچھے تکلیف بھی لگی ہوئی ہو، یعنی تکلیف پہنچائی جائے صدقہ دینے کے بعد۔ نہیں دیتے تو ٹھیک ہے بھلی بات کہہ دو، تو اس کے واسطے غلط الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی واسطے حدیث میں بھی آتا ہے مانگنے والا اگر گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے آ رہا ہے تم اگر دے سکتے ہو اس کو دے دو، یہ کہنا ارے ہمارے پاس تو گھوڑا ہے نہیں، تیرے پاس گھوڑا نالا کہیں کا آگے مانگنے کے واسطے، ارے گھوڑا بیچ رہے کھا لے جو بھائی خدا جانے کسی اور کا لے کر آیا ہو تو ہم کو کیا حق ہے اس بات کا؟ وہ مانگنے آیا ہے، ہم مطمئن ہیں ہمارے پاس ہے دے دیں، نہیں مطمئن ہے یا نہیں ہے نہیں دینا چاہتے کہیں بھائی معاف کر دو۔ اور مغفرہ کا لفظ اس لیے لائے ہیں کہ بعض دفعہ مانگنے والے بڑے لیچر قسم کے ہوتے ہیں، سمجھا؟ جس طرح سے معلوم ہوا دینے والوں کو دینا نہیں آتا، شاید مانگنے والوں کو مانگنا بھی نہیں آتا، تو وہ جو ہے وہ بڑے تکلیف دہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ صاحب ہم نہیں دینا چاہ رہے، یہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن مانگنے والا وہ اس طرح سے لپٹا ہوا ہے کہ جان چھڑانی مشکل ہے۔ اس میں بھی کیا ہے کہ یہ مجبور اگر نہیں ہے آپ کے دیں تو بھی یہ کہ صاحب اس سے جان ضرور چھڑائیں، مگر یہ کہ جس حد تک کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے اس کی بدتمیزی کو روک دیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ اس سے زیادہ اس کو کوئی سزا دی جائے اور جتنے لفظ اس نے استعمال کیے ہیں اس سے زیادہ بھاری لفظ ہم استعمال کریں، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ مغفرہ کا لفظ اس لیے لائیں واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے اور حلیم۔ یہ دو صفتیں کیوں لائیں؟ وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ صاحب جب اللہ کے نام پر دینا ہے تو اللہ تھوڑی محتاج ہے، وہ تو وہ ہاتھ جو ہے وہ ہم کو محتاج نظر آ رہا ہے مگر ہم اس کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اس بات سے اللہ تو غنی ہے، تو غنی ہے تو پھر تم کہے کو احسان جتلا رہے ہو، کہے کو تم اس پر پھٹکاریں ڈال رہے ہو۔ حلیم اگر تمہاری غلطیوں کی سزا اب اللہ تعالیٰ فوراً نہیں دیتے تو یہ نہ سمجھو تم ٹھیک ہی ٹھیک کر رہے ہو، اس لیے اس کی ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ دیر سے سزا ملے لیکن اندھیر نہیں اللہ کے ہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقوں کو تم احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو۔ میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے کھیتی اگنے کے بعد اس کے باقی رہنے کے واسطے انتظام کچھ کرنا ضروری ہے، اگر وہ انتظام نہیں ہوا تو اگی ہوئی کھیتی بھی برباد ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے صدقہ دیا، خلوص کے ساتھ دیا اور مستحق کو دے دیا اور مال حلال دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقے کے دینے کے جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پورے ہو گئے، لیکن اس صدقے کے باقی رہنے کا جہاں تک تعلق ہے کہ اس کا اجر باقی رہے اور اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے، تو صدقے کی بقا جو ہے اس کے بھی ریکوائرمنٹ میں نے ابھی بتلائے تھے، احسان نہ جتلانا، تکلیف نہ پہنچانا۔ جیسے اس کھیتی کی باقی رہنے کے واسطے یہ ہے وقت پر پانی دینا اور روشنی پہنچنا اور اس کو کوئی جھلسا دینے والی ہواؤں سے محفوظ رکھنا، تو اس لیے یہاں فرمایا باطل ہونا۔ معلوم ہوا باطل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں شریعت کے اندر، ایک ہوتا ہے باطل ہونا، ایک ہوتا ہے فاسد ہونا۔ فساد کا ٹریٹمنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن باطل جب ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز آپ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر وضو کر کے آئے، پاک ہو کے آئے اور آپ نے نماز کی نیت باندھی، آپ کی وضو ٹوٹ گئی، نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز اس سے باطل ہو جائے گی۔
سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی وضو ٹوٹ گئی لاؤ اس کو کسی طرح ٹھیک کر لیں، نہیں، وہ تو ختم ہوئی۔ اچھا دوسری شکل کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، سمجھ میں آیا؟ یا 2 سجدے کرنے تھے 1 سجدہ آپ نے کیا، تو یہ ہے جس سے فساد آتا ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ سجدہ صاحب کر لیجیے، سجدہ صاحب کیا نماز صحیح ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ تو فساد کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن باطل ہونا جو ہے وہ اس عمل کو ختم کر دیتا ہے، اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ آئی بس سمجھ نہیں آئی؟ وہ بات عمل ختم ہوا، یہاں لفظ فاسد نہیں لا رہے ہیں، باطل لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل مت کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ ہم تو بہت خوش ہیں، ہم نے 2-4 پیسے بھی دے دیے اور 2-4 گالیاں بھی دے دی، اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے اللہ کے نام پر صدقہ دے دیا ہے، اب اس کا اجر تو مل کر رہے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے وہ ختم ہوا، اس کا اجر کا سوال نہیں، اور اب اس کو صحیح بھی نہیں کیا جا سکتا، سمجھ میں آیا؟ اس کے صحیح ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے، جو دیا دو، اس لیے کہ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل کر دیا ہے۔ فرمایا اس انسان کی طرح کہ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ کے واسطے نہیں کر رہا، لوگوں کو دکھلانے کو، لوگ مجھے سخی کہیں، سمجھ میں آیا؟ اس لیے دے رہا ہے، تو اگر اس لیے دے رہا ہے تو اس پہ ثواب ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ثواب ملنے کا۔ جس طرح سے اس کا صدقہ جو ہے وہ صدقہ ہے ہی نہیں سرے سے، وہ باطل ہے بحث صدقے کے، تو ٹھیک اسی طرح یہاں بھی تم نے صدقہ تو دے دیا مگر اس کے بعد احسان جتلا دیا تو وہ باطل ہوا۔ تو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس انسان کی طرح کے جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا۔ اس کا یہ حالت بتلائی گئی، اس سے اس طرف اشارہ مقصود ہے، ایمان والے کی شان یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ خرچ کرے اور اللہ کے واسطے نہ کرے، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرے۔ اسی واسطے شریعت میں مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے واسطے اپنی بیوی کے منہ میں بھی اگر لقمہ دیتا ہے اپنے ہاتھ سے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو وہ اگرچہ وہ مطلب نہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، زکوٰۃ کے لیے تو مستحق ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ صدقے کا ثواب اس کو ملے گا کیونکہ اللہ کے واسطے کر رہا ہے۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ مومن کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی، دوسری کوئی نیت نہیں۔ یہاں ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر کہنے سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا یہ شان ان کی تو ہو سکتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، ان کی شان تو نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ تو اللہ ہی کے لیے خرچ کریں۔ فرمایا کہ ولا فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، دیکھا کیا عجیب مثال ہے قرآن شریف کی۔ فرمایا کہ اس شخص کی مثال کیسی ہے، کس کی مثال؟ جس نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے چکنا پتھر ہوتا ہے، صفوان ویسے سنگ مرمر ہو یا اور کوئی ایسے ہی ماربل کا ہو، کوئی بالکل چکنا پتھر۔ فرمایا علیہ تراب، اس پہ تھوڑا سا ڈسٹ بھی ہے، تھوڑی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ فاصابہ وابل، اب موسلادھار بارش ہوئی، فترکہ صلدا، وہ پتھر کیا ہوا؟ وہ صاف ہو گیا۔ تو مٹی جو پڑی ہوئی تھی وہ بھی چلی گئی۔ اس چکنے پتھر کے اوپر کوئی شخص مٹی دے کر کے اگر وہاں کھیتی کرنا چاہے تو کھیتی ہو سکتی، تو میں بیج ڈال دے تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے گا، بارش برسے گی تو بیج بھی جائے گا اور مٹی بھی جائے گی، پتھر رہ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے جس انسان نے صدقہ کیا ہے دکھلانے کے واسطے، تو وہ صدقہ جو ہے وہ صدقہ بنتا ہی نہیں دکھلانے کا، اس لیے تو یہ مثال دی۔ فرمایا اس کی مثال ایسی جیسے چکنا پتھر کہ جس پر مٹی ہو، ایک بارش زور کی پڑی اور وہ چکنا پتھر جو ہے وہ خالی رہ گیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے حاصل کرنے پر ان کو ذرا قدرت نہیں ہوگی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت نہیں دینے کے معنی یہ نہیں ہے تو کافروں کو تو ہدایت دینی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو کافر رہنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے تم تو کافر رہنا چاہتے ہو مگر ہم تم کو مسلمان ہی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو کیا پڑی؟ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دیتے ہیں۔ توفیق کے معنی کیا ہیں؟ توفیق کے معنی یہ ہوتے ہیں جس کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک انسان ارادہ کرتا ہے ایک کام کے کرنے کا، اب اس کے واسطے کیا چیز چاہیے؟ جیسے ارادہ ضروری ہے، ارادے کے بعد اس کو اس پر جو ایکشن کرنا ہے، عمل میں لانا ہے،
उसके लिए कुछ असबाब दरकार है, और उन असबाब पर, वसाइल पर काबू पा लेना जो है कि वो असबाब और वसाइल जो है वो इसके साथ मुआफ़क़त करें। मसलन मान लीजिए आपको डाउनटाउन जाना है, कैसे जाएंगे आप डाउनटाउन? पहली बात तो ये इरादा करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे कि साहब आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे और रोड पर जाएंगे। आप यहीं बैठे रहें तो कैसे पहुंच जाएंगे डाउनटाउन? आपको वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, वसीला जरिया इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह कि आप इरादा तो कर लिया, गाड़ी गायब, गाड़ी नहीं रही, अब नहीं जा सकते। गाड़ी मौजूद है, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, समझ में आया? नहीं जा सकते। तो ये असबाब का मुआफिक हो जाना भी जरूरी है, तब जाकर इंसान काम करता है। तौफीक के माना क्या है? तौफीक के माना यह है कि जिस इंसान ने किसी काम के करने का इरादा किया और उस काम के करने के वास्ते जिन वसाइल और जराए की जरूरत है, अल्लाह इसके इरादे और उन वसाइल के अंदर मुआफिकत पैदा कर दे। इसीलिए तो तौफीक कहते हैं। तौफीक कहते ही मुआफिकत, वो मुआफिकत पैदा कर देते हैं। वो मुआफिकत न पैदा हो तो वह काम नहीं होता। हम खैर का इरादा करते हैं, हमें अल्लाह हमको तौफीक दे दे, क्या मतलब? इरादा तो हमको करना पड़ेगा, लेकिन हम इरादा करें तो ए अल्लाह वो असबाब जो है वो मुहैया कर दीजिए कि हम अपने इरादे की तकमील कर सकें। तो इंसान जो है वो इरादा करना उसका काम होगा। अल्लाह जो है असबाब जो रखे हुए हैं वो असबाब में मुआफ़क़त पैदा कर देना अल्लाह का काम होगा। तो अल्लाह को क्या पड़ी कि इंसान तो चाहता भी नहीं, बल्कि वो चाहता है कि मैं काफिर ही रहूं, तो अल्लाह में असबाब मुहैया कहां से, किस चीज के लिए करेंगे? यह है ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह हिदायत नहीं देता। क्या मतलब है कि उनको वो उनकी रहनुमाई नहीं फरमाता, वो वसाइल और जराए मुहैया नहीं करता कि जिसकी वजह से उनको हिदायत मिल जाए, वो मुआफ़क़त नहीं पैदा करता। बस। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि वतस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फआतत उकुलहा ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله